الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة التابعين أجمعين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جبل الحسن والحسين. حمد و صلاۃ کے بعد درود و سلام تاجدار انبیاء فخر انبیاء وجہ تخلیق کائنات باری سے وجود کائنات غریبوں کے آقا یتیموں کے ماں باپ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ حسن قرات کے نکات پذیر ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اسٹیج پہ بیٹھے سی قدر علماء احتشام میں حضرات کے نام سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن ان کا مقام اگر زبان نبوت سے پوچھا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. یقیناً ہر بندہ اس محفل میں آیا میرے لیے قابل تکریم ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. میرے بڑے محترم بھائی شکیل صاحب انتہائی محبت فرمانے والے، انہوں نے مجھے حکم کیا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس محفل پاک میں حاضری کا، تو میں ان کے حکم پہ چلا آیا. پہلی دفعہ یہاں پہ حاضری ہوئی، انتہائی فرحت میسر ہوئی، بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، بچوں کو قرآن پڑھتے دیکھ کے دل بڑا باغ ہوا اور روح و قلب کی معراج بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں میں مزید اپنے دین اسلام کی جو علم ہے اور علم کے ساتھ جو استقامت ہے، اللہ اسے مزید سے مزید تر ان بچوں کے دلوں میں پیدا بھی فرمائے اور انہیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کے اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ویسے تو ہر شخص نے بچوں میں سے انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت کی. جو بندہ اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں سے محبت گفتگو ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرے یا لائحہ کلام کی تلاوت کرے، اسٹیج پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی ہمت کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اور وہ سامنے بیٹھے 20 یا 30 لوگوں سے وہ ان کو تلاوت کلام پاک سناتا ہے یا وہاں پہ گفتگو ہوتا ہے،
تو یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے نزدیک جن لوگوں نے، جن بچوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کی ہے، ان سب کی پوزیشن بنتی ہے، کیونکہ وہ سارے بڑے اعلیٰ ہیں، اور پھر قرآن کی تلاوت ہے، اور اتنے پیارے ماحول میں سر پہ امامہ بھی سجایا، سفید لباس بھی پہنا، اور پھر آ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ سارے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ لیکن رسم سمجھ لیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ تحلیل کرنی ہوتی ہے، یعنی اگر 8 بندے ہیں تو 3 کو ضرور نکالنا ہوتا ہے۔ ویسے کامیاب ہر بندہ ہے، لیکن وہ ایک رسم ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو ہر بچے کی ادائیگی، الفاظ، مخارج، آواز، سانس کا اتار چڑھاؤ انتہائی خوبصورت تھا اور جاذب قلب و روح تھا، متاثر کن تھا کہ چھوٹی سی عمر میں اتنی محنت کر کے یقیناً ان کے پیچھے اساتذہ کرام اور والدین کی محنت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن جو قبلہ قاری صاحب کی مشاورت سے ان کی محبت ہے کہ انہوں نے قلم دان مجھے ہی سونپ دیا تھا اور کہتے ہیں کہ آپ ہی کر لیں، تو یہ ان کے پیار ہے، محبت ہے۔ تو جو بچوں نے تلاوت کی، اس میں ہم نے 40 نمبر ٹوٹل رکھے۔ سب سے پہلا جو جس کی تیسری پوزیشن آئی، تیسری پوزیشن پہ آنے والے 2 بچے ہیں، اور کیونکہ جو یہاں پہ مقابلہ تھا وہ مقابلہ حسن قراءت تھا، تلاوت کا مقابلہ تھا، تو کچھ بچوں نے حدر کی صورت میں بھی پڑھا۔ تو جس بچے کی تیسری پوزیشن آئی ان کا نام ہے رئیس سیف اللہ، ان کی تیسری پوزیشن آئی اور انہوں نے حدر کی صورت میں پڑھا، لیکن ان کا ادائیگی الفاظ اور مخارج بڑے اچھے تھے۔ اور جس کی دوسری، یعنی کہ جو دوسرے نمبر پہ آیا تیسری پوزیشن میں، ان کا نام ہے محمد سعد علی قادری، ان کے بھی جو ہے وہ حدر کی صورت میں پڑھا لیکن ایک اچھے انداز میں پڑھا۔ اور جس کی دوسری پوزیشن آئی ان کا نام ہے احمد رضا صاحب، انہوں نے سورہ علم نشرہ کی تلاوت کی اور انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کی۔ تو جن کی پہلی پوزیشن آئی، سب سے پہلے نمبر پہ جنہوں نے تلاوت کی، عبداللہ زین صاحب، انہوں نے ادائیگی الفاظ کا خیال رکھا، مخارج بڑے اچھے تھے، اور پھر جس طرح تلاوت کو کیا جاتا ہے صحیح معنوں میں، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو کیا۔ یہ نمبرنگ سمجھ لیں کہ ایک رسم ہے، ویسے ہر بندے کے جتنوں نے بھی تلاوت کی ہے ان کے 40 نمبر سب کے بنتے ہیں، تو اس لیے یہ بس ایک رسم تھی جسے پورا کرنا تھا۔ آپ کی محنت ہے، آپ کا جو ہے وہ ایک اچھا انداز تھا، اساتذہ کرام کی محنت تھی، اور میں یہاں پہ ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بعد میں آ کے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور کیا، جنہوں نے تقریر کی۔ ایک بڑی بنیادی بات ہے ہمارے ہاں علماء میں کہ بیسیکلی ہم بعض لوگ اس فن سے بڑے آشنا ہوتے ہیں اور وہ قصے اور کہانیاں پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں اصول یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ عربی متن کے ساتھ گفتگو کریں، پہلے قرآن پڑھیں، قرآن کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، لیکن اردو سے ہٹ کے اگر عربی متن میں پڑھ کے پھر اردو پڑھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگے پیچھے ہونے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو صحیح معنوں میں جو بندہ درس نظامی کی لائن سے گزرتا ہے، 10 سال 12 سال لگا کے منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں سے محب گفتگو ہوتا ہے، تو وہ بندہ جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی جو تقریر ہے وہ عالمانہ ہونی چاہیے، اس کی تقریر بازاری نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو گفتگو کی، عربی متن کے ساتھ گفتگو کی اور انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کی، ان کے پیچھے جن کی محنت بھی شامل تھی یقیناً وہ بھی قابل تحسین ہے، وہ بھی خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور اس پورے معاشرے کو، پورے گاؤں کو اور یہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک دو بات جس پلیٹ فارم سے
تربیت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس محفل کا آغاز کیا گیا۔ بڑی بنیادی اور بڑی اچھی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو شکیل بھائی نے مجھے وہ بھیجا جو انہوں نے آج تک کام کیے ہیں۔ یہ صرف تربیت فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے، یہ محض دنیاوی لیول پہ نہیں کہ گورنمنٹ آپ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں سے لوگ اٹھائیں، اور وہ تو تقریباً پہلے پالش ہوتے ہیں، انہیں مزید پالش کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آنا، اور وہ انگلش اچھی بول لیتے ہیں، وہ فزکس کیمسٹری یا سائنس کے مضامین میں اعلیٰ ہو جاتے ہیں، تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں معاشرے کا جو المیہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بچہ انگلش، اور کل کو وہ اپلائی کرتا ہے تو وہ یورپ چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ بندہ بڑا قابل ہے، اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قابل وہ شخص نہیں جو انگلش بول لیتا ہے، قابل وہ شخص نہیں جو پہلی پالش ہو اسے مزید پالش کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اصل میں قابل یہ آپ کے طلباء ہیں جو اٹھتے بیٹھتے، کبھی ان کا معمول پڑھیے یا مدرسے میں جا کے دیکھیے، صبح تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور عشاء کے بعد تک یہ قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ پھر بتاؤ محمد عربی کے نزدیک ان کا مقام زیادہ ہے یا ان کا مقام زیادہ ہے؟ یقیناً ان کا مقام زیادہ ہے، جو اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو سوتے ہیں تب بھی محمد عربی پہ درود و سلام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ مقام، اگر یہ بچہ، میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ اس بات کو پروموٹ کرتا ہوں، یہ بچہ جو اپنی زبان سے قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ کرے کل انشاءاللہ اپنی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی عربی متن سے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اگر یہی بچہ تھوڑی اور محنت کر کے انگلش کے میدان میں بھی آ جائے اور انگلش بھی پڑھے، اور یہی بچہ سائنسی مضامین میں بھی اعلیٰ ہو جائے، پھر اس بچے کے پائے کا، میں سمجھتا ہوں اس گاؤں میں کوئی بچہ نہیں ملے گا جو بندہ ممبر پہ بیٹھے گا تو قرآن پڑھے گا، اگر کوئی انگلش مین سامنے آ جائے اس کے سامنے انگلش بولے گا اور انگلش میں بتائے گا وہ نبی جو 1400 سال پہلے مکے میں آ کے فرات کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا listen to me, I am prophet, peace be upon him، لوگوں سنو میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، جس نے مانا اس نے مان لیا، جس نے نہیں مانا اس نے نہیں مانا۔ وہ کائنات کا ایک شخص جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ادھر سے چلے، پھر مکہ کا پورا پیریڈ تھا، پیریڈ آف مکہ پڑھیے کبھی، پیریڈ آف مدینہ پڑھیے کبھی، وہاں سے پورا پیریڈ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ کی مورل ویلیوز دیکھ لیجئے، آپ کا حسن اخلاق دیکھ لیجئے، آپ کے گردن پہ اگر کوئی وہ چادر ڈال کے وہ کھینچتا ہے، آپ کی گردن پہ نشان آ جائے، صحابہ کرام فرحت ہو جائے، یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ اللہ کا نبی وہ ہے جو ایک لیڈر تھا، جس کا ایک ویژن تھا، جو کائنات کی کایا پلٹنے پہ آیا تھا، جو کھولے لجن سے کام کرتا تھا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ چھوڑ دو، ابھی کہنے کا وقت نہیں ہے، اگر میرے مصطفیٰ اس وقت اخلاق کا مظاہرہ نہ کرتے، آج افریقہ کے جنگلوں میں اسلام نہ ہوتا، آج اسمبلیوں میں اسلام نہ ہوتا، آج امریکہ جیسے ایسے ملک میں اسلام نہ ہوتا، آج جو بھی بندہ مسلمان ہوگا وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا وہ زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ماننے والے کا انداز اقبال کی فکر میں کیسا ہوگا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ارے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جب کوئی بندہ ایسا کام کرے گا، یقیناً یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یقیناً میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، ہمارے بڑوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم ایک علم تک محدود نہ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے، صرف قرآن و سنت نہ پڑھیں، قرآن و سنت سے ذرا آگے بڑھیں، اب اس قرآن کو انگلش میں بیان کریں، اب اس سنت کو انگلش میں بیان کریں۔ آپ یورپ میں چلے جاتے ہیں، مجھے عربی بھی صحیح آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، اب جو سامنے کافر ہے وہ انگلش جانتا ہے، اس کو انگلش میں آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو بھائی کیسے بتا کے اسے مسلمان کرو گے؟ تو اس لیے آج تمام جو مضامین ہیں ان کی طرف ہمیں رخ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ میں شکیل بھائی سے بھی گزارش کروں گا، وہ بتا رہے تھے جو پریزیڈنٹ ہیں سالانہ پروگرام کرواتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے جو محفل میلاد ہے یا کچھ تربیتی پروگرام ہیں ان میں سے ایسے لوگ بلایا کریں، کچھ
کچھ پروفیسرز بلا لیں جو اسلامک ٹیچر ہوں، جو اس کے بعد یونیورسٹی سے کچھ لوگ بلا لیں جو اسلام سے تعلق رکھتے، فزکس کا بندہ نہیں بلانا، جو عالم دین ہو، جو قرآن کا حافظ ہو، لیکن ایسا پڑھا لکھا بندہ ہو جو تربیت کرے آگے، ایسے لوگوں کو نہیں جو آ کے قصے اور کہانیاں سنائے۔ ہماری زندگی میں تبدیلی کب واقع ہوگی؟ جب تک ہم عمل کی طرف جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب ایسے لوگوں کو سنیں گے جو ہماری تربیت کریں گے، یقیناً ہماری زندگی میں ایک چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے، علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اب ہم نے تقریریں بڑی سن لی ہیں، اب عمل کی جانب ہم نے آنا ہے، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب ہم نے اللہ کے حضور جھکنا ہے اور آگے بڑھ کے دین میں یہ احسن قدم جو ہے وہ اٹھا بھی سکیں اور احسن جو ہے وہ اس کے آگے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، علماء سے قدر احتشام تشریف فرما ہیں، میں علماء سے واقف ہوں۔ عمران صاحب کی زیارت سوشل میڈیا پہ ہوتی رہتی ہے، تو جب یہ آئے تو میں اسی وقت دیکھ کے مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کا تعلق ادھر سے ہے، تو ان کی زیارت، ان کے نام کچھ پینفلیکس میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوچ و گلاس میں مزید وسعتیں برکتیں پیدا فرمائے، خالق کائنات علم و عمل میں برکتیں پیدا فرمائے۔ شکیل بھائی نے بڑی محبت سے، بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دعوت بھی دی۔ ان کا اخلاق مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جب بھی کال کرتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ، اور یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ آج ہم بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنا چاہتے ہیں، لیکن جھگڑنے سے دنیا فتح نہیں ہوتی، اخلاق سے محمد عربی نے دنیا کو فتح کیا ہے، اخلاق سے کیا ہے۔ اور اخلاق سے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً طائف کے بازاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک رہے، پیریڈ آف مکہ پڑھیے، جب ہر چیز ادھر سے تبلیغ کر کے طائف میں جاتے ہیں تو طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہہ دیں ان پہاڑوں کو ملاؤ کہ نیز کو نابود ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم بھی تو اسی نبی کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا صدق اعلیٰ ہونا چاہیے، اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، کردار اعلیٰ ہونا